اسکینڈل کو، ان کی کرتوتوں کو، ان کے اعمال کو پاکستان کی عوام کے سامنے بے نقاب کرتی ہے تو ایک ایسا بیانیہ لے آؤ جس سے ڈسٹریکشن ہو جائے۔ جب فرح گوگی کی بات کرو جو عمران خان صاحب کی فرنٹ مین تھیں، جنہوں نے پنجاب کے اندر دونوں ہاتھوں سے دکان لگائی ہوئی تھی، ان کی بات کرو تو عمران خان صاحب جو ہے وہ تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ڈسٹریکٹ کرو۔ جس وقت بنی گالا کی کرپشن کی بات کرو جو منی گالا بنا ہوا تھا، جس وقت ایسٹ میکنگ یونٹ کی بات کرو، یہ وہ تمام شخصیات اور چہرے ہیں جو عمران خان صاحب کے فرنٹ پرسنز تھے، جنہوں نے ان کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے ملک کا، عوام کا پیسہ لوٹا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب عدم اعتماد کی پوری کیمپین شروع ہوئی، جو ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، اب جو ترجمان ان کے اپنے ہیں وہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں 6 مہینے پہلے پتا تھا، ہمیں 8 مہینے پہلے پتا تھا، ہمیں 1 سال پہلے پتا تھا، ہمیں 4 دن پہلے پتا تھا۔ وہ ایک موصوف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا اس لیے ہم نے معیشت کی بارودی سرنگیں بچھائیں۔ مطلب ایک طرف کہہ رہے ہیں بیرون ملک سازش ہوئی ہے، جس کا سلسلہ 8 مارچ کو اس مراسلے سے شروع ہوا جو امریکن سفیر نے بھیجا۔ دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کا ہمیں 8 مہینے پہلے پتا تھا۔ پہلے فیصلہ تو کر لیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، فیصلہ تو کر لیں کہ آپ بیانیہ جھوٹا بنانا کیا چاہتے ہیں۔ اگر جھوٹا بیانیہ کم از کم اس کی ترتیب تو سیدھی کر لیں۔ اور جس وقت 8 مارچ کے بیانیے کی بات ہوتی ہے، بیرون ملک سازش، بیرون ملک سازش، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کر کیا رہے تھے کہ بیرون ملک سازش کرے گا آپ کے خلاف؟ آپ تو نعرے لگا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جنہوں نے عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ ڈال دی ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تب تو آپ یہ کہہ رہے تھے۔ اور 8 مارچ کے سفیر کے مراسلے کے بعد آپ نے 15 مارچ کو ڈونلڈ لو کو کیوں بلایا تھا امریکن سفارت خانے؟ جو ویمن ایونٹ تھا ویمنز ڈے کا، اس پہ آپ نے ان کو کی نوٹ سپیکر کیوں بلایا تھا؟ وہ تو سازش کر رہا تھا آپ کے خلاف، آپ کی حکومت کے خلاف۔ پھر آپ نے 8 مارچ سے لے کر 28 مارچ تک کیوں خاموشی رکھی؟ کیوں آپ نے وہ مراسلہ اپنی جیب سے اپنے جلسے میں نکالا؟ کیونکہ آپ کو تو 6 مہینے پہلے پتا تھا کہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور آپ نے اس مراسلے کو استعمال کیا۔ اور پھر ایک امپورٹنٹ بات جو آج ڈائریکشن لے کر، گائیڈ لائن لے کر، ٹاکنگ پوائنٹس لے کر ان کے ترجمان اسد عمر صاحب اور شیری مزاری صاحبہ جو ہیں وہ نمودار ہوئی چینلز کے اوپر، تو بات یہ ہے کہ وہ تمام ڈائریکشنز عمران خان صاحب سے لے کر آئی تھیں، وہ ٹاکنگ پوائنٹس اور گائیڈ لائنز لے کر آئے تھے۔ یہ وہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جب ان کی کرتوتیں سامنے آئیں، جب ان کے کرپشن کے سکینڈل سامنے آئیں، جب فرح گوگی کی کرپشن کے جو اعمال ہیں وہ سامنے آئیں، جس وقت کوئی سکینڈل سامنے آئے، ابھی ریزرو ہو گئی ہے فورن فنڈنگ کی جو فیصلہ ہے وہ سامنے آئے، تو یہ اس قسم کے بیانات دینے لگ جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو ڈائریکشن لے کر آ رہے ہیں وہ یہ بتائیں کہ جس وقت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی پہلی میٹنگ ہوئی، اس وقت کون وزیر اعظم تھا؟ اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے۔ وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کس نے چیئر کی تھی؟ عمران خان صاحب نے چیئر کی تھی، اور وہاں سے ایک جوائنٹ پریس ریلیز نکلی تھی جس کو انڈورس کیا تھا عمران خان صاحب نے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی۔ اگر آپ اس سے اختلاف کرتے تھے اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ سازش ہوئی ہے، اگر بیرونی ملک سازش کا بیانیہ آپ کا اصل بیانیہ تھا تو آپ نے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی پریس ریلیز کو انڈورس کیوں کیا؟ آپ وزیر اعظم تھے، آپ اگر سمجھتے تھے کہ یہ پریس ریلیز اور جو یہاں انڈورسمنٹ جاری ہے کہ کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہوئی، وہ پریس ریلیز آپ نے انڈورس کی، آپ اس میٹنگ کو چیئر کر رہے تھے، اور وہاں تمام نیشنل سیکیورٹی کا تمام انفراسٹرکچر اور جو ہیڈز ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، افواج پاکستان کے پوری ریاست کے جو ہیڈز ہیں، قیادت ہے وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک پریس ریلیز نکالی جس کو آپ نے انڈورس کیا، اور وہ رائے نہیں تھی، وہ آفیشل سٹانس تھا ریاست پاکستان کا جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے۔ اور اس آفیشل پریس ریلیز کے اندر جو گورنمنٹ کا سٹینڈ تھا، جو ریاست کا سٹینڈ، یہ سب سے ہائیسٹ فورم تھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا، جس کی پریس ریلیز کو آپ نے انڈورس کیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی۔ اور اگر آپ اس سے اختلاف کرتے تھے، اگر آپ کے پاس کوئی شواہد موجود تھے،
بیرونی ملک سازش کے تو آپ پیش کرتے. آپ کی رائے سے بیانیہ آپ کا جھوٹا ضرور بن سکتا ہے, لیکن آپ کی رائے اور جھوٹے بیانیے سے ریاست اپنا اور گورنمنٹ اپنا آفیشل سٹانس نہیں بدل سکتی. یہ آپ کی ضد اور آپ کا جھوٹا سیاسی بیانیہ جو آپ اداروں کو اٹیک کرا رہے ہیں اپنے ترجمان کو ڈائریکٹ کر کے بھیج کر, کیونکہ آپ کی چوریاں پکڑی جا رہی ہیں, آپ کی ڈکیتیاں پکڑی جا رہی ہیں, آپ نے ملکی مفاد بیچے, کوڑیوں کے دام بیچے, جس کے اوپر بیٹھ کر آپ ڈائریکشن دیتے ہیں کہ جب آپ کا سکینڈل باہر آتا ہے آپ ادارے پہ حملہ کر دیتے ہیں. ایک بات, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پہلی میٹنگ اس بات پر آپ نے بلائی, وہ بھی آپ نے 15-20 دن جب عدم اعتماد فیل ہو رہا تھا, آپ کے خلاف کامیاب ہو رہا تھا عدم اعتماد اور آپ ناکام ہو رہے تھے. آپ کو پتا تھا کہ عدم اعتماد جو ہے وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے اور پارلیمان نے آپ کے اوپر عدم اعتماد کر دیا ہے. آپ نے وہ پرچہ جیب سے نکالا اور آپ نے کہا بیرون ملک سازش ہو رہی ہے. اس بیرون ملک سازش کرنے والے کو آپ نے مراسلے کے بعد امریکہ کے سفارت خانے میں بلایا, کی نوٹ سپیکر. یہ بیرون ملک سازش کی اصل آپ کی کہانی ہے. پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی پریس ریلیز کو انڈورس کیا آپ نے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی, جس میں تمام پریمیم ایجنسیز بیٹھی تھیں. اگر آپ اس آفیشل سٹانس سے, اس پریس ریلیز سے اگری نہیں کرتے تھے تو پھر آپ کو وہاں شواہد دینے چاہیے تھے, آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ کے پاس کیا شواہد ہیں. آج آپ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں, آپ نے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیوں نہیں کیا جس وقت آپ وزیر اعظم تھے؟ آپ نے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر وہ شواہد کیوں نہیں پیش کیے جس سے بیرون ملک سازش جو ہے وہ بے نقاب ہو یا اس کے شواہد پاکستان کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کو ملے؟ کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے تھے, آپ اگلا بیانیہ بنا رہے تھے, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ 4 سال کی نالائکی, چوری, کرپشن, لوٹ مار کے تمام شواہد موجود ہیں. اور آپ کو پتا تھا کہ جس وقت آپ کا گند نکلے گا, جس وقت کوئی بھی فائل اٹھائیں, ہر فائل کے اوپر آپ کی کرپشن سے ہر فائل اٹی پڑی ہے, آپ کے گند سے اٹی پڑی ہے, آپ کی چوریوں اور ڈکیتیوں سے اٹی پڑی ہے, ملکی مفاد کو بیچنے کی جو شواہد ہیں ان سے اٹی پڑی ہے. اور آپ جب یہ باتیں تو آپ کہتے ہیں کہ بیرون ملک سازش ہوئی ہے. پھر آپ ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ کل ISPR نے, DG ISPR صاحب نے, انہوں نے کیٹیگوریکلی وہ سٹیٹمنٹ دی ہے جو بیرونی ملک سازش سے جس پہ رسپونڈ کرتی ہے. پھر ایک دوسری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس وقت شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, اور وہی پریس ریلیز جس کے اندر دوبارہ یہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز موجود تھیں, افواج پاکستان, آرمڈ فورسز, جو مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. دوائیوں کا سکینڈل, گیس کا سکینڈل, پیٹرولیم کا سکینڈل, آٹے کا سکینڈل, چینی کا سکینڈل, کسی بھی سکینڈل کے اندر آپ نے جو وزیر فارغ کیا اس کا کوئی حساب نہیں, کیونکہ اس کی لوٹ مار کی اسائنمنٹ مکمل ہو کر وہ گھر گئے تھے جو آپ کا مقصد تھا. اور آج جب وہ کہانیاں اور وہ داستانیں نکل رہی ہیں تو ڈائریکشن لے کر آتے ہیں کہ ڈائیورٹ کرو, میڈیا کو ڈائیورٹ کرو, اس قسم کی بات کرو اداروں پہ کہ میڈیا ڈائیورٹ ہو, حکومت پہ اس طرح کی بات کرو کیونکہ حکومت ڈائیورٹ ہونے والی نہیں ہے. ادارے نیوٹرل ہیں اور پاکستان کی حکومت اس وقت صرف اور صرف آپ کا ڈالا ہوا گند, آپ کی کرپشن کا گند, آپ کی مہنگائی کا گند, آپ کی معاشی تباہی کا گند, آپ کا بے روزگاری کا گند, اور پاکستان کی عوام کو جو آپ نے بے روزگاری اور مہنگائی کی چکی میں پیسا ہے, ہم اس کا گند صاف کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ نہ صرف وہ گند صاف کریں گے, اکنامک سٹیبلٹی کی طرف لے کر جائیں گے ملک کو. یہ مشکل فیصلے ضرور ہیں, ہمیں اس بات کا ہم سمجھتے ہیں, وزیر اعظم یہ سوچ اور فکر رکھتے ہیں کہ عوام آج مشکل میں ہے اور اسی لیے دن رات کام کر رہے ہیں. یہی وہ وجہ ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے اور معاشی ڈائریکشن کو سیٹ کرنے کے لیے. اور ایسی شیطانی لوگ جو ملک کی معیشت سے کھیلتے ہیں, جو عوام کی بھوک کے ساتھ کھیلتے ہیں, عوام کے جو جذبات ہیں ان کے ساتھ کھیلتے ہیں, ملک کی سالمیت کے ساتھ کھیلتے ہیں, ریاست کے ساتھ کھیلتے ہیں, اپنے جھوٹے سیاسی بیانیے کی وجہ سے, اپنی گھٹیا سیاست کو چمکانے کے لیے, انشاءاللہ آئندہ اس کے لیے بھی کہ وہ معیشت کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں, وہ والی بھی سمت کو سیدھی کر کے جائیں گے.
اور ملک کو باعزت طریقے سے روزگار کمانے کے مواقع. جو آپ بجٹ آیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی مشکل حالات اور IMF کی شرائط کے باوجود ایک عوام دوست بجٹ دیا ہے, زراعت دوست بجٹ دیا ہے, انویسٹمنٹ دوست بجٹ دیا ہے, IT دوست بجٹ دیا ہے, جس سے پاکستان کے نوجوان جو ہیں ان کو مواقع مل سکیں, زراعت اور کسانوں کو مواقع مل سکیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ ہو, زیادہ سے زیادہ ٹریڈ ہو, زیادہ سے زیادہ جو نان پروڈکٹیو ایسٹس ہیں وہ پروڈکٹیو ایسٹس اور انویسٹمنٹس کی طرف جائیں. اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو سکے گی. اس لیے یہ خطرناک کھیل مت کھیلیں, اس سے تباہی کلیکٹیو ہوگی. اور جو آپ انتظار کریں, ابھی تو آپ کو پارلیمان سے مسترد کیا ہے, انشاءاللہ اکتوبر 2023 کے الیکشن میں پاکستان کی عوام, جنہوں نے پاکستان کی عوام کو بھوکا کیا, بے روزگار کیا, غریب کیا, معاشی تباہی کی, کشمیر فروشی کی, دوائیوں کے اوپر پیسہ کمایا, کووڈ کے فنڈ کے اوپر پیسہ کمایا, درختوں کے اوپر پیسہ کمایا, اور عوام کی جو قومی خزانہ تھا, جو عوام کی ٹیکس پیئر منی تھی, اور ملکی مفاد کو بیچا, ان سب کا حساب اکتوبر 2023 میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. مریم صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے کافی وہ جارحانہ سیاست سے اپوزیشن کو ڈکٹیٹ کرتے تھے, اب وہ اپوزیشن میں ہیں تو اب بھی وہ حکومت اور اداروں کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. آپ کی جانب سے بے شمار سکینڈلز کی تو بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہ کرپشن کی وہ کرپشن کی, لیکن ابھی تک جو عملاً ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی. ابتدا میں کہا گیا کہ آئین شکنی پر آرٹیکل 6 لگے گا, پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جو ڈی چوک میں جو کچھ ہوا اس پہ کارروائی ہوگی, FIRs کا اندراج ہوا, ابھی تک کوئی عملاً کارروائی نہیں ہوئی. تو یہ معذرت خانہ رویہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے بیانات اور آپ کا جو اختلافی بیانیہ ہے وہ اس سے میل نہیں کھاتا کہ کوئی ایکشن نہیں ہے ابھی تک. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے ڈکٹیٹ کرنے کی بات کی, اس پہ میں واضح, یہ عمران خان صاحب کی سوچ ہے کہ وہ اس رویے کے ساتھ کسی کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. ہم بھی اپنا کام کر رہے ہیں, ہم تو ڈکٹیٹ نہیں ہو رہے. سپریم کورٹ اپنا کام کر رہی ہے, وہ بھی ڈکٹیٹ نہیں ہو رہی. اور جن کو جو نیوٹرل ادارے جو کہ پاکستان کی ریاست کے ادارے ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں, جو ان کا کام آئین کے مطابق ہے. اس لیے یہ صرف ان کی سوچ ہے کہ وہ ڈکٹیشن دے رہے ہیں اور آگے ڈکٹیٹ ہو رہے ہیں. ڈکٹیشن انہوں نے دے دی اپنے مافیاز اور کارٹلز کو 4 سال, جنہوں نے ان کے حکم کے اوپر عوام کو لوٹا. ڈکٹیشن صرف وہ تھی جو ان کو مل گئی. باقی یہ ہے کہ حکومت اپنا کام کر رہی ہے, ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ملک کو بھی آگے لے کر جائیں گے, اور وہ تمام ترقی جو 2018 میں جہاں سفر ختم ہوا تھا اسی سفر کو دوبارہ بحال کیا ہے. حالات غیر معمولی ہیں, مشکل ہیں, لیکن انشاءاللہ تمام چیزوں کو اپنے راستے پر ڈال کر عوام کے پاس باعزت طریقے سے جائیں گے اور کارکردگی کا بیانیہ لے کر جائیں گے. کل کا جو ڈیٹ ہے نواز شریف کا, اس سے لگتا ہے کہ جیسے پروڈیوسر صاحب کی ایک عام معافی کا اعلان کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے, ذاتی جو معاملات ان کے رہے ہیں وہ تو معافی ہو سکتی ہے, لیکن جو آئین شکنی ہے, جو قانون جو عدالتوں نے ان کو سزائیں دی ہیں, اس حوالے سے نواز شریف صاحب یا ان کی گورنمنٹ کیسے انہیں معاف کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے یہ اپنا ایک ایکسپیرینس بھی شیئر کیا. آپ نے اگر دیکھا ہو کہ جس 4 سال جس ذاتی طور پر جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جو ان کے خلاف کیسز بنے, اقامے کے اوپر جو کیسز بنے, پینما سے سٹوری سٹارٹ ہوئی, پھر ان کی جب کلثوم نواز شریف صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے, جب وہ بیمار ہوئیں تو کس قسم کی, میں الفاظ بھی استعمال نہیں کر سکتی, جو پولیٹیکل بیانیہ انہوں نے بنانے کی کوشش کی اور کہا یہ پتہ نہیں سب ڈرامہ ہے, ایسے افسوسناک. پھر ان کی ڈیتھ ہوئی, ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی, ایک جیل میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہے اور خود واپس آئے. اگر انہوں نے بھاگنا ہوتا یا کسی قسم کا ان کا کوئی ایسا اقدام ارادہ ہوتا تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ, کون سا سیاستدان ملک کے 75 سالہ تاریخ میں واپس آیا؟ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ جیل میں رہے, جہاں ان کو اپنی کلثوم نواز شریف صاحبہ کی جو خبر تھی وفات کی وہ ان کو جیل میں ملی. مریم نواز شریف صاحبہ بھی جیل میں تھیں, وہ خود بھی جیل میں تھے. اس کے بعد دوبارہ مریم نواز شریف صاحبہ کو گرفتار کیا. تو ایک وہ پرسنل کاسٹ بھی انہوں نے دی ہے, لیکن ملک کی خاطر دی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس بارے میں زیادہ بات بھی نہیں کرتے. میں نے ان کو کبھی بھی پبلکلی اس پہ, کیونکہ جو انہوں نے قربانی اس ملک کے لیے دی ہے وہ بہت بڑی ہے, اور اسی کو تناظر میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ان سے ان کے کوئی ذاتی
وہ نہیں ہیں، لیکن اور اگر مطلب انہوں نے اپنی ذات کو اس سے الگ کیا. باقی ملک کے اندر جو چیز ہے وہ قانون ہے، ہر چیز اس کے مطابق ہے، لیکن انہوں نے میں سمجھتی ہوں ایک ایسا بیان دیا ہے جو ایک